بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، دیابنا اسماعیلیہ بدعتی مذہب کے ایک نام نہاد مناظر اسلام سمجھے جانے والے مولوی ابو ایوب بدعتی صاحب کا آپ تقریباً 50 سیکنڈوں کا کلپ سماعت فرمائیں، جس کے اندر واضح وہ اپنے وڈیروں کو، اپنے بدعتی مذہب کے بڑے بڑے مفتیوں کو، مولویوں کو جہل، دجال اور چبل بٹا چبل اور اللہ کی صفات کو پکڑ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کرنے والا کہہ رہا ہے۔ وہ 50 سیکنڈوں کا بدعتی مناظر مولوی ابو ایوب صاحب کا کلپ سنیں، پھر انشاءاللہ اس پر ہم تبصرہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس عقیدہ علم غیب کا عنوان کتنا پیارا ہے کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر شے جانتے ہیں، کائنات میں آقا سے کچھ بھی غیب نہیں ہے۔ اب عنوان تو بڑا اچھا ہے نا، لیکن انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ہم اللہ رب العالمین کی صفات کو پکڑ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر رہے ہیں، یہ کتنا بڑا جرم کر رہے ہیں۔ اس طرف انہوں نے توجہ کی ہے تو پھر دجل کیا، اور نہیں کی تو پھر جاہل ہیں۔ اب آپ خود سوچیں کہ خدائی صفات بندوں کو عطا کر دینا اور اتنا سستا کام کرنا کہ جو مطلب ہے چبل بٹا چبل آدمی ہو وہ بھی ولی اور مشکل کشا ہو۔ معزز سامعین و ناظرین، آپ نے دیابنا بدعتی مذہب کے ایک نام نہاد مناظر سمجھے جانے والے مولوی ابو ایوب صاحب کا کلپ سماعت کر لیا، جس کے اندر وہ واضح کہہ رہا تھا کہ اس عقیدہ علم غیب کا عنوان کتنا پیارا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر شے جانتے ہیں، ہر شے جانتے ہیں، کائنات میں آقا سے کچھ بھی غیب نہیں۔ اب عنوان تو بڑا اچھا ہے، لیکن انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ہم اللہ رب العالمین کی صفات کو پکڑ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کریں۔ یہ کتنا بڑا جرم ہے، یہ کتنا بڑا جرم کر رہے ہیں۔ اس طرح توجہ کی ہے تو پھر دجل کیا، اور نہیں کی تو پھر جاہل ہیں۔ اب آپ خود سوچیں کہ خدائی صفات بندوں کو عطا کر دینا اور اتنا سستا کام کرنا، جو مطلب کہ چبل بٹا چبل، یہ ساری باتیں مولوی ابو ایوب صاحب اپنے کلپ کے اندر کہہ رہا تھا۔ تو ناظرین کرام، سب سے پہلے میں ابو ایوب صاحب کو مخاطب کرنا چاہتا ہوں اور اس طرف اس جاہل اعظم کی توجہ دلوانا چاہتا ہوں، اور یہ کہہ رہا ہے کہ عنوان کتنا پیارا ہے، ہمیں یہ تانا دے رہا تھا۔ اصل میں تو اہل سنت حنفی بریلوی کو یہ تانا دے رہا تھا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے علم غیب کا عقیدہ رکھتے ہیں، تو علم غیب یہ اللہ کی صفات ہیں، اللہ کی صفات کو پکڑ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر رہے ہیں، اور یہ جاہل ہیں، یہ انہوں نے دجل کیا ہے، یہ کتنا بڑا جرم ہے، یہ چبل بٹا چبل ہے۔ یہ ساری باتیں ہمیں کہہ رہا تھا، لیکن میں ابو ایوب صاحب کو یہ بتانا چاہتا ہوں، سب سے پہلے جس عقیدے علم غیب کو یہ اللہ کی صفات کہہ رہا تھا، پھر ہمیں تانا دے رہا تھا، ہم پر یہ الزام لگا رہا تھا کہ یہ اللہ کی صفات کو پکڑ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کرے، یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ تو مولوی ابو ایوب صاحب اتنے جاہل ہیں، اس جاہل کٹے کو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ سب سے پہلا جرم تو میرا اپنا باپ، روحانی باپ مولوی اشرف علی تھانوی صاحب، جو کہ مر کر مٹی ہو گئے، انہوں نے کیا۔ مولوی اشرف علی تھانوی نے حفظ الایمان کے اندر واضح طور پر اس بات کو لکھا ہے، اور ساری دنیا جانتی ہے۔ انہوں نے واضح لکھا کہ ایسا علم غیب تو سبی، مجنوں، پاگل، جانور و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے۔ یہ مولوی اشرف علی تھانوی کیا ہے۔ تو مولوی اشرف علی تھانوی صاحب نے اس بات کو لکھا ہے کہ جانور بھی علم غیب جانتے ہیں، مجنوں بھی علم غیب جانتے ہیں، پاگل بھی علم غیب جانتے ہیں، و بہائم بھی علم غیب رکھتے ہیں، وہ بھی علم غیب جانتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، اس مولوی ابو ایوب کے فتویٰ سے اشرف علی تھانوی صاحب اللہ کی صفات کو پکڑ کر
یہ تو ہمیں کہہ رہا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر رہے ہیں، تو اس کا اپنا روحانی باپ مولوی اشرف علی تھانوی صاحب بقول مولوی ابو ایوب صاحب کے اللہ کی صفات کو پکڑ کر جانوروں کو عطا کر رہا ہے، اللہ کی صفات کو پکڑ کر پاگلوں کو عطا کر رہا ہے، اللہ کی صفات کو پکڑ کر مجنوں کے اندر مان رہا ہے، اللہ کی صفات کو پکڑ کر وہ بہیم کے لیے مان رہا ہے اور لکھ گیا ہے۔ تو ناظرین کرام، مولوی ابو ایوب صاحب کے فتویٰ سے مولوی اشرف علی تھانوی بہت بڑا جاہل ہے اور دجل ہے، اور خدائی صفات کو بندوں کو عطا کر دینا سستا سودا کرنے والا ہے۔ مولوی ابو ایوب صاحب کے فتویٰ سے یہ ساری باتیں ثابت ہو رہی ہیں اور لازم آ رہی ہیں۔ تو ناظرین کرام، یہ کتنا جہل ہے کہ کہتا ہے کہ یہ جو ہے اللہ کی صفات کو پکڑ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر رہے ہیں۔ تو اس جہل کو یہ بھی نہیں پتا کہ جس صفت کو میں اللہ کی صفت کہہ رہا ہوں، اسی صفت کو تو میرا اپنا روحانی باپ مولوی اشرف علی تھانوی صاحب تو جانوروں کو دے رہا ہے، پاگلوں کو دے رہا ہے، مجنوں کو دے رہا ہے، وہ بہیم کے لیے مان رہا ہے۔ اسی علم غیب والی صفت کو مولوی اشرف علی تھانوی جانوروں کے اندر مان رہا ہے۔ لیکن اس جہل کو یہ بھی نہیں پتا کہ جن کو میں تانا دے رہا ہوں، جن پر میں الزام لگا رہا ہوں اور جن کو میں مجرم بنانے کے چکروں میں ہوں، وہی تو مجرم میرا اپنا روحانی باپ ہے مولوی اشرف علی تھانوی ہے۔ لیکن یہ بیچارہ وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا۔ اس آیت کا مصداق ہو چکا ہے، اس بیچارے کو کچھ بھی نہیں پتا۔ تو ناظرین کرام، سب سے پہلے جس چیز کو یہ تانا دے رہا تھا کہ یہ اللہ کی صفات کو پکڑ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر رہے ہیں، یہ اہل سنت حنفی بریلوی کو یہ تانا دے رہا تھا۔ ناظرین کرام، مجلہ صفدر امام اہل سنت نمبر ہے، صفحہ نمبر 517 پر اس مولوی ابو ایوب صاحب کے منہ کے اوپر تماچا مارتے ہوئے مفتی اعظم مفتی رفیع عثمانی صاحب نے واضح طور پر اس بات کا اقرار کیا ہے کہ دیوبندی بریلوی عقائد کے اندر ان میں کوئی بھی اختلاف نہیں، عقائد کا اختلاف نہیں ہے۔ حتیٰ کہ یہ بھی لکھا ہے کہ حقیقت میں ایسا کوئی اختلاف عقائد کے باب میں نہیں جس کی بنا پر ایک دوسرے کو گمراہ یا فاسق قرار دیا جائے یہ مفتی رفیع عثمانی صاحب نے مولوی ابو ایوب صاحب کے منہ کے اوپر تماچا مارا ہے، لیکن یہ بیچارہ جہل ہے، اس کو کچھ بھی نہیں پتہ۔ تو ناظرین کرام، یہ کہتا ہے کہ اللہ کی صفات کو پکڑ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر رہے ہیں، ہمیں کہتا ہے۔ تو اس کا اپنا روحانی باپ مولوی اشرف علی تھانوی صاحب قصص الاکابر نامی کتاب کے اندر صفحہ نمبر 244 پر واضح طور پر لکھا ہے کہ جو علم غیب کا عقیدہ رکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے، ان کو ہم کافر نہیں کہتے۔ تو یہ بھی دوسرا فتویٰ مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کی گردن پر جا لگا۔ خیر الفتاویٰ جلد اول صفحہ نمبر 208 پر بہت سارے دیوبند مسلک کے مفتیوں نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے علم غیب عطائی کا عقیدہ رکھتے ہیں وہ کافر نہیں ہیں، اور اس پر بڑے بڑے یعنی کہ باطل مذہب کے مولویوں کی تقریضات بھی موجود ہے۔ مفتی خیر محمد جلندری صاحب، مفتی محمد حنیف جلندری اور مولوی محمد اظہر اور مولوی عبدالستار صاحب، ان سب کی اس کتاب پر خیر الفتاویٰ پر تقریضات بھی موجود ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ کتنا اندھا ہو گیا، اس بیچارے کو یہ بھی نہیں پتا کہ علم غیب کی صفت کو میں اللہ رب العالمین کی صفات قرار دے رہا ہوں، اسی صفت کو تو میرے اپنے وڈیرے، میرے اپنے بزرگ جانوروں کے اندر مان رہے ہیں اور انبیاء کے اندر مان رہے ہیں اور ولیوں کے اندر مان رہے ہیں۔ وہ کیسے؟ ایک کتاب ہے فوائد عثمانی، اس کے اندر یہ بات موجود ہے۔ خواجہ خان محمد کندیاں والی سرکار اس بدعتی مولوی کا روحانی پیر بھی جا کر بنتا ہے، مولوی خواجہ خان محمد کندیاں والے، ان کی تقریض بھی موجود ہے اس کتاب پر۔ تو اس کے اندر واضح طور پر لکھا ہے کہ اللہ کے ولی سب کچھ جانتے ہیں۔ اگر یہ بات نہ ہو
جو میں کہہ رہا ہوں، جو سزا چور کی وہ میری بات لکھی ہوئی ہو اور جیسے میں کہہ رہا ہوں ویسے ہو، تو پھر ماننا پڑے گا کہ اہل سنت و جماعت کا سچا اور مثل آفتاب عقیدہ ہے الحمدللہ۔ تو یہ کیا کہہ رہا تھا مولوی ابو ایوب صاحب کہ یہ کہتے ہیں کہ انبیاء سب کچھ جانتے ہیں، ہر شے جانتے ہیں۔ ہم تو نبیوں کے بارے یہ عقیدہ رکھتے ہیں نا کہ انبیاء علیہ السلام سب کچھ جانتے ہیں، تو لیکن اس جاہل کو یہ بھی نہیں پتا کہ میرے گھر کے مولوی خواجہ خان محمد قندیاں والی سرکار نے واضح طور پر اس کتاب پر تقریض بھی لکھی ہے اور اس کے اندر فوائد عثمانی کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اللہ کے ولی سب کچھ جانتے ہیں، لیکن یہ جاہل ہے۔ اور اسی طرح مولوی خالد محمود یہ مر گیا ہے، اس کی کتاب مناظر اور مباحثے صفحہ نمبر ہے 280 پر انہوں نے بھی علم غیب کے عقیدے کو تسلیم کیا ہے ناظرین کرام۔ اور درس مسلم جلد 1 ہے، صفحہ نمبر ہے 258 پر مفتی رفیع عثمانی نے علم غیب کے عقیدے کو تسلیم کیا ہے اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب جانتے ہیں، لیکن یہ بیچارہ جاہل ہے، اس کو کیا خبر کہ میرے وڈیروں نے، میرے بزرگوں نے کیا کیا لکھا ہے۔ حتیٰ کہ اس کے باپ نے تو جانوروں کے لیے علم غیب مانا ہے، پاگلوں کے لیے بھی علم غیب مانا ہے۔ فوائد عثمانی کے اندر یہ بات موجود ہے، یہ تو گھوڑوں کے لیے بھی علم غیب مانتے ہیں۔ جانوروں کے اندر تو سب جانور بھی آ جاتے ہیں نا، کہ جانور بھی جانتے ہیں، جانوروں کے اندر کتا بھی آ گیا، خنزیر بھی آ گیا، بلی بھی آ گئی ہے، سارے جانور آ گئے، سانپ بھی آ گیا، بچھو بھی آ گیا، یہ سب آ گئے۔ تو مولوی اشرف علی تھانوی کیا لکھتے ہیں؟ ایسا علم غیب تو سبھی مجنو پاگل جانور بھی جانتے ہیں۔ جب جانور علم غیب عقیدہ یہ تمہارا ہے، تھانوی صاحب نے واضح طور پہ لکھا علم غیب جانور جانتے ہیں، اور فوائد عثمانی کے اندر یہ بات موجود ہے گھوڑے بھی علم غیب جانتے ہیں، گھوڑے، فوائد عثمانی۔ لیکن اس ابو ایوب جاہل کو کیا خبر کہ میرے گھر والوں نے، میرے بزرگوں نے کیا کیا لکھا ہے۔ ازالت الریب صفحہ نمبر 501 اور ازالت الریب صفحہ نمبر 493 494 پر سرفراز گکھڑوی یہ مر کر مٹی ہوگی، انہوں نے واضح طور پر لکھا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم الغیب سے بعض علم غیب مراد ہے، اور یہی دوسرے دلائل اور براہین کے پیش نظر حق اور متعین ہے، اس کے علاوہ کوئی اور معنی لینا ہرگز جائز اور صحیح نہیں ہے۔ اور اسی طرح صفحہ نمبر 493 494 پر بھی انہوں نے لکھا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض علم غیب جانتے ہیں، انہوں نے واضح طور پر لکھا ہے۔ ارشاد المفتین صفحہ نمبر ہے جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر ہے 161 پر مفتی حمید اللہ جان صاحب نے بھی واضح طور پر علم غیب عطائی کا واضح طور پر مفتی حمید اللہ جان صاحب نے عطائی علم غیب مانا ہے اور لکھا ہے، ارشاد المفتین جلد اول صفحہ نمبر 161۔ اور اسی طرح کتاب النوازل جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 161، اور مفتی مولوی سلمان منصور پوری صاحب نے واضح طور پر لکھا ہے کہ ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سب سے زیادہ علم غیب عنایت فرمایا ہے۔ اور دلچسپ انوکھے واقعہ صفحہ نمبر 154 پر مولوی ارسلان نے عطائی علم غیب مانا ہے۔ دلچسپ انوکھے واقعہ صفحہ نمبر 154 پر۔ ناظرین کرام متعدد حوالہ جات میرے پاس موجود ہیں، تو مولوی ابو ایوب بدعتی کے فتویٰ سے یہ سارے کے سارے، حتیٰ کہ مرتضیٰ حسن چاند پوری نے اپنے رسائل چاند پوری کی جلد اول کے اندر عطائی علم غیب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مانا ہے۔ تو یہ سارے کے سارے ابو ایوب صاحب کے فتوے سے کیا ہوئے؟ اللہ کی صفات کو پکڑ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کرنے والے، سب سے زیادہ جرم کرنے والے اور دجال اور جاہل اور خدائی صفات کو بندوں کو عطا کرنے والے اور سستا سودا کرنے والے اور چبل بٹا چبل، یہ سارے کے سارے فتوے مولوی ابو ایوب صاحب کے مرتضیٰ حسن چاند پوری اور سرفراز گکھڑی، مفتی رفیع عثمانی اور مولوی ارسلان اور مرتضیٰ حسن چاند پوری، حمید اللہ جان، ان صحابہ کی گردنوں پر جا لگے ہیں کہ یہ جاہل بھی ہیں، یہ دجال بھی ہیں، یہ خدائی صفات کو بندوں کو عطا کرنے والے ہیں اور سستا سودے کرنے والے اور جاہل ہیں۔ ناظرین کرام یہ سارے فتوے ان کے اپنے بزرگوں کی گردنوں پر جا لگے ہیں، لیکن اس جاہل کو یہ بھی نہیں پتا کہ جس چیز کو میں غلط کہہ رہا ہوں، جس چیز کو میں اللہ کی صفات کہہ رہا ہوں، اسی صفت کو تو میرے اپنے وڈیرے، میرے اپنے مفتی، میرے اپنے مولوی
وہ تو بندوں کے اندر مان رہے ہیں، وہ تو جانوروں کے اندر مان رہے ہیں، وہ تو گھوڑوں کے اندر مان رہے ہیں، وہ تو ولیوں کے اندر بھی مان رہے ہیں، لیکن اس جہل کو کیا خبر؟ کیوں؟ یہ بیچارہ وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اتنا حمار انسان ہے اس جہل کو کچھ بھی نہیں پتا۔ تو ناظرین کرام، یہ ایک اور بھی اپنے وڈیروں کو بچانے کی خاطر، اپنے بدعتی مولویوں کو بچانے کی خاطر کہتا ہے کہ یہ لغوی ہے، علم غیب لغوی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اس جہل سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا علم غیب لغوی عطائی بھی ہوتا ہے؟ علم غیب عطائی لغوی بھی ہوتا ہے؟ پھر اس لغوی علم غیب کے عقیدے رکھنے والے کے بارے کیا شرعی حکم ہے، اس کے بارے کیا حکم ہے؟ نمبر 3، اس عطائی علم غیب لغوی کو تھانوی، گنگوئی، ننوتوی کی کتابوں اور ان کے اصولوں سے ثابت کر کے دکھا۔ عطائی علم غیب لغوی کو اس مولوی ابو ایوب صاحب سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، گنگوئی، تھانوی، ننوتوی کی کتابوں اور ان کے اصولوں سے ثابت کر کے دکھا۔ قیامت تک کے لیے میں اس کو چیلنج کرتا ہوں۔ یہ جو کہتا ہے نا علم غیب سے مراد جو ہے لغوی علم غیب ہے، یہ عوام کو دھوکہ دینا چاہتا ہے۔ لیکن اس جاہل سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ علم غیب لغوی بھی ہوتا ہے کیا؟ اور جو علم غیب لغوی کا عقیدہ رکھے اس کے بارے شرعی حکم کیا ہے؟ نمبر 3، پھر اس علم غیب عطائی لغوی، اس لغوی علم غیب کو تو اپنے بزرگوں ننوتوی، گنگوئی اور تھانوی کی کتابوں اور ان اصولوں سے ثابت کر کے دکھا۔ قیامت تک کے لیے میں اس کو مہلت دیتا ہوں۔ پاکستان نہیں، انڈیا نہیں، بنگلہ دیش نہیں، افغانستان نہیں، پوری دنیا کے اس ابو ایوب کے جتنے بھی چاہنے والے بدعتی مولوی ہیں ان سب سے کہنا چاہتا ہوں کہ سارے مل جاؤ اور تھانوی کی قبر پر جا کر مراقبہ بھی کرو، مراقبہ کرو، تھانوی کی قبر پر جا کر، ننوتوی کی قبر پر جا کر مراقبہ بھی کرو اور ان سے پوچھو، جبکہ وہ کیڑوں مکوڑوں کی خوراک بن چکے ہیں۔ تو ناظرین کرام، اس ابو ایوب صاحب سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اپنے اصولوں سے اور تھانوی کے اصولوں سے، گنگوئی کے، ننوتوی کے اصولوں سے اور ان کی کتابوں سے علم غیب لغوی تو ثابت کر کے دکھا۔ یہ زہر کا ڈرم تو پی سکتا ہے لیکن ہمارا مطالبہ پورا نہیں کر سکتا۔ ناظرین کرام، اس ابو ایوب صاحب جو کہہ رہا تھا یہ خدائی صفات کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر رہے ہیں، پکڑ کر اللہ کی صفات کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر رہے ہیں، اور خدائی صفات کو بندوں کو عطا کر دینا، یہ جاہل ہیں، یہ دجال ہیں، یہ چبل ہیں، یہ ساری کی ساری باتیں مولوی اشرف علی کی گردن پر جا لگی ہیں۔ ابو ایوب کے اصول سے اور اس کی باتوں سے مولوی اشرف علی تھانوی دجال، جاہل، اللہ کی صفات کو پکڑ کر جانوروں کو عطا کر رہا ہے، جانوروں کو، پاگلوں کو، مجنون کے اندر مان رہا ہے، وہ بہیم کے لیے مان رہا ہے، اور کتنا بڑا جاہل ہے، چبل بٹا چبل، اشرف علی تھانوی چبل بٹا چبا، مولوی حمید اللہ جان چبل بٹا چبا، مفتی رفیع عثمانی چبل بٹا چبل، اور یہ سارے کے سارے جاہل ہیں، اللہ کی صفات کو پکڑ کر بندوں کے اندر مان رہے ہیں۔ حتیٰ کہ فوائد عثمانی والے کہتے ہیں اللہ کے ولی تو سب کچھ جانتے ہیں، اور جہل انسان اور جہل کٹے تمہیں ہمیں تانا دے رہے ہو، تیرے تو بزرگ گھوڑوں کے اندر بھی علم غیب کا عقیدہ رکھتے ہیں، گھوڑے بھی علم غیب جانتے ہیں۔ پڑھ فوائد عثمانی، تیری عقل ٹھکانے پہ آئے گی، پڑھ تو فوائد عثمانی، لیکن جہل تجھے کیا خبر؟ کیوں؟ تو بالکل حمار بن گیا ہے۔ وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اس آیت کو تو مصداق بن گیا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے۔ ایک عاشق رسول سے دشمنی کر کے اس جہل کا یہ حال ہو گیا ہے۔ اعلیٰ حضرت الشیخ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے دشمنی کر کے، کیونکہ یہ تو ہر وقت الزام اور بہتان اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو بدنام کرنا چاہتا ہے، لیکن ایک اللہ کے ولی سے، عاشق رسول سے دشمنی کر کے اس کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ اپنے وڈیروں کو جاہل کہہ رہا ہے، ان کو چبل کہہ رہا ہے، ان کو کہہ رہا ہے کہ اللہ کی صفات کو پکڑ کر بندوں کے اندر، جانوروں کے اندر، یہ ان کو سب کچھ کہہ رہا ہے۔ ہمیں اس چیز سے کوئی غرض نہیں، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے۔ یہ تو سارے فتوے ان کے اپنے ہی بزرگوں کی گردنوں پر جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائے رب ذوالجلال ہم سب کو اور بالخصوص عوام اہل سنت کو ایسے نجدی لوگوں سے محفوظ فرمائے، آمین۔